للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم حدیث نمبر 2 یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ حدیث نمبر 2 دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان کا اجر ہماری نیت کے مطابق ہی ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسی نیت کی ہوگی ہم نے ویسا ہی اجر ہمیں ملے گا۔ ہم اپنے پورے دن کے گھر کے کام جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کی نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جی یہ آپ کے لیے میں کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ جی میں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں آج کل، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ جی اللہ آپ کے بندوں کی افطاری کر رہی ہوں اور آپ نے مجھے اس پر اجر دینا ہے۔ اور اسی طرح ہم سارے دن کے اعمال جو کرتے ہیں، ساری عبادات کو ہم 0 سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے وہ نیت یہ رکھی ہو کہ ہمیں دنیا کا مال چاہیے، ہمیں لوگوں کی تعریف چاہیے، ہم نیت اللہ کے لیے نہ کریں تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم پورے دن کے کاموں کو اللہ کے لیے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پہ اجر پا سکتے ہیں۔ اور اگر تمام اعمال جو ہم نیکی کی نیت سے کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی رکھتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہم نے کرنے ہیں ان کے لیے نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی لیے لکھی جائے گی کہ اس نے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اور اگر کوئی انسان دین کے کام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے لکھ دینا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے، آج کل جیسے لوگ شادی کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس کی ہجرت لکھی جائے گی۔ اس لیے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ تمام اعمال جو آپ کرتی ہیں دن بھر کے ہم عبادت بنا سکتے ہیں اگر تو صرف ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو کریں۔ ہم گھر کے تمام کاموں کو عبادت بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں،
اگر ہم نیت یہ رکھ لیں تو کتنا فائدہ ہے کہ ہم کام تو گھر کے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر بھی دیں گے اور ہمارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور ہماری عبادت جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نیت یہ رکھ لیں کہ ساتھ ہمیں لوگوں کو تعریف بھی ملے، لوگ ہمیں نیک بھی کہیں اور لوگوں کے اوپر میرا روب بھی بن جائے، تو وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اس کا لمبی حدیث یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی لائنز یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد کر لیں انما الاعمال بالنیات، اس لائن کو پڑھیں، 3-4 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد اس لائن کو حدیث چھوڑ دیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب آپ کاموں سے فری ہوں، اس کے بعد اگلی نیکسٹ لائن پڑھیں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ نیکسٹ لائن پڑھیں اور ساتھ پچھلی کو بھی ملا لیں۔ اس طرح آپ آہستہ آہستہ کریں گی نا تو آپ سے لمبی حدیثیں بھی یاد ہو جائیں گی، اور یہ حدیثیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ حدیث کو یاد کر کر لکھ بھی لیں گی تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی، اور پھر آپ ایک دفعہ اگر بیٹھ کے یاد کرنا چاہیں کہ مجھے ایک دفعہ میں بیٹھوں اور مجھے یاد ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے۔ آپ نے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹی لائنز کو یاد کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ لے کے اس کو چلنا ہے، پھر آپ کو پوری حدیث اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے اور ہمیں ہماری کوششوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیں۔